چند دن پہلے میں عدالت میں موجود تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک 4 سالہ بچی بھی عدالت کے اندر کھڑی تھی۔ تو میں اس کو دیکھ کر تھوڑا حیران رہ گیا کہ یہ بچی یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ تو جب میں نے وہاں سے معلوم کیا، جو شخص اس کے ساتھ موجود تھا، جو اس کا والد تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا کیس ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہمارا ایک نیبر ہے، اسی نے میری بچی کے ساتھ ہراسمنٹ کیا اور ہم نے اس کا پرچہ درج کروایا ہوا ہے۔ اب ان کے ساتھ کوئی وکیل وغیرہ موجود نہیں تھا، تو میں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا کہہ دیا کہ جی اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو میں بلا معاوضہ بلا فیس جو ہے وہ آپ کا جو بھی معاملہ ہوگا میں اس کو دیکھ لوں گا، آپ کو کوئی بھی مشورے کی ضرورت ہو تو آپ میرے پاس آ جائیں۔ خیر انہوں نے میرا کارڈ لیا اور چند منٹ بعد ہی وہ میرے دفتر کے اندر موجود تھے۔ تو جب وہ آئے تو ہم نے ان کا پورا کیس ڈسکس کیا، اور اس کے بعد اس ملزم کی جو ضمانت وغیرہ چل رہی تھی وہ ہم نے ایڈیشنل سیشن جج سے خارج کروا دی۔ لیکن ایک چیز کا مجھے اندیشہ بڑا تھا کہ کیونکہ ایک تو 4 سال کی بچی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا بھی لیا، یعنی کہ ہراسمنٹ کی اٹیمپٹ ہی کی گئی تھی، تو میں نے اس کے والد کو کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے صلح کر لینی ہے، تو لیکن جب آپ نے صلح کرنی ہے نا تو پھر بھی آپ نے میرے سے پوچھ کے کرنی ہے، تاکہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر صلح ہوتی ہے تو ہو جائے، ہم لوگ روکتے نہیں ہیں، ویسے تو ایسے لوگوں کو بہت سخت سزا ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ فیملیز انوالو ہو جاتی ہیں، ایک محلے میں رہنا ہوتا ہے اور چھوٹی بچی ہے، وہ لوگ بھی اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، اس کی سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو ہمیں بھی یہ چیز سمجھنی پڑتی ہے کہ جی بالکل اگر صلح ہوتی ہو آپ جان چھڑوائیں، ٹھیک ہے اس کو جو سزا ملنی تھی چند دن وہ جیل میں کے اندر رہ لے گا، 1 مہینہ 2 مہینہ، تو اس کے بعد وہ باہر آ جائے گا، شاید وہ اس سے سمجھ جائے۔ لیکن ایک چیز ہمیں لوگوں کو بہت دھیان سے سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو آپ معافی بھی دے رہے ہیں نا، صلح بھی کرنے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، آپ اس کو اچھا خاصا جرمانہ لگائیں، جس کو ہم چٹی کہتے ہیں پنجابی زبان میں، تو آپ اس کو اچھی خاصی چٹی لگائیں، وہ چاہے چند لاکھ روپے ہو یا جتنا بھی اگلی پارٹی کی حیثیت کے مطابق آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ عادی ہوتے ہیں، ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ ایک لڑکی کو چھیڑا، پھر کچھ دن بعد اس کے پاؤں میں پڑ گئے، معافی مانگ لی، گھر والے چلے گئے، اور اس کے بعد یہ نیکسٹ یہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب تک ان کے اوپر فائنینشیل برڈن نہیں ڈالا جاتا، جب تک ان کو ایسی چٹی نہیں ڈالی جاتی، تب تک یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، اور یہی ان لوگوں کی سب سے بڑی سزا ہے۔ ہو سکتا ہے عدالت کے اندر کیس جائیں اور ہراسمنٹ کو پروو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑے کم کیسز ہیں جس کے اندر پروو ہو پاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر آپ صلح بھی کر رہے ہیں ایسے کسی کیس کے اندر، ویسے بھی کسی کیس کے اندر، تو آپ لازمی فائنینشلی اگلے بندے سے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کریں، کیونکہ اسی وجہ سے شاید وہ اگلی دفعہ باز دے گا۔ اگر اس کو پنشمنٹ نہیں مل رہی ہے کہ زیادہ تر جیل میں نہیں رہ رہا، تو یہ بھی ایک جرمانے کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تو اس لیے صلح کرتے ہوئے یہ چیز کا خاص خیال رکھیں، کبھی بھی یہ اللہ کے نام کے اوپر صلح کر لی جی ٹھیک ہے جی میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، میں نے 1 روپیہ نہیں لینا، ایسا کام نہ کریں۔ آپ اپنی لیگل فیس جو آپ اپنے لائرز کو دے رہے ہیں اس کا بھی خیال کریں، آپ وہ بھی ان سے لیں۔ آپ ظاہری بات ہے تھانے میں جاتے ہیں تب تو تھانے والے بھی بھائی کوئی کام پیسے لیے بغیر نہیں کرتے، تو آپ جو اپنے اخراجات کی مد کے اندر اگلے بندے سے رقم لازمی لیں، یہی اس کی سزا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو انصاف مل سکتا ہے۔